اس کو کسی طرح اتار سکیں. ان کی جن حالات میں وہ ہم سے بچھڑے ہیں وہ بہت سارے سوالات چھوڑ کے جاتے ہیں. کیا حکومت وقت اور پاکستان کا نظام بتائے گا کہ اس 70-72 سال میں کسی ایک فرد واحد نے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے کسی کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی جتنی اس ایک فرد واحد کی تھی؟ کیا ہم نے اس فرد واحد کو وہ جو احسان کر کے گیا ہے، جو اطمینان دے کے گیا ہے، جو مضبوطی دے کے گیا ہے، جو تحفظ اور دفاع دے کے گیا ہے، کیا ہم نے اس کے شایان شان اس کی زندگی میں اس کو وہ نام اور مقام دیا ہے؟ کیا وہ کہنے پہ مجبور نہیں ہوئے کہ مجھے میری زبان نے، میری شناخت نے، میرے وجود نے، میری قوم، ذیلی قوم کی وجہ سے مجھے وہ اہمیت نہیں مل سکی جو ملتی ڈاکٹر عبد القدیر کی عزت، پاکستان کی عزت. ان کو احترام پاکستان کا احترام ہے. جتنا احترام اور عزت پاکستان ان کو دیتا، اقوام عالم میں پاکستان کی اتنی ہی عزت اور احترام ہوتا. آپ نے مشکل وقتوں پہ ان کو ڈس اون کر دیا ایک طرح سے. یہ متنازع بات شاید میں نہ کرتا اس موقع پہ، لیکن میں نے وہ مرحلہ دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ جس دن اور جس لمحے یہ ملک ایٹمی دھماکے کے ساتھ اس کلب میں شامل ہو گیا جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی توانائی ہے، اسی دن اس فرد واحد کی برسوں اور دہائیوں کی محنت کو، تعلیم کو، خلوص کو، اس میں ان لوگوں کو بھی شریک کر لیا گیا، بلکہ ان سے 2 قدم آگے بڑھا کے پیش کیا گیا. قومیں اس طرح نہ اپنی شناخت بنا پاتی ہیں، نہ دنیا میں سر اٹھا کے چل سکتی ہیں. ہم نے پاکستان بنانے والوں، بانیان پاکستان اور ان کی اولادوں کی بھی اس قدر نہیں کی کہ جو پاکستان جیسے عظیم الشان ملک جو کہ ایک نظریے اور دین کے نام پر بنا تھا، آج لوگ جن کی آنکھ کھلی تو ان کو یہ ملک تحفے میں ملا، وہ کل یہ سوال کر رہے تھے کہ کتنے محسن ہیں. ارے بھائی، تمہارے تو سبھی محسن ہیں. وہ کروڑوں لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، اپنے گھر چھوڑے ہیں، وہ سب تمہارے محسن ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا. تم نے انگریزوں کی غلامی کے سامنے اپنی ذہنی غلامی سے بھی آزاد نہیں ہوئے. تم نے تو بلکہ اپنے وقتوں میں ان لوگوں کی جو کہ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کر رہے تھے، مخبریاں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کتنے محسن ہوں گے. پاکستان 20 لاکھ شہیدوں کی قربانیوں سے بنا، یہ 20 لاکھ محسن ہے پاکستان کے. اور جن لوگوں نے یہ پاکستان 20 لاکھ جانیں قربان کر کے حاصل کیا تھا، اور یہ نعرہ ان کے اجداد لگاتے تھے کہ پاکستان بنایا ہے اور پاکستان بچائیں گے، تو پھر 7 لاکھ جانیں پاکستان بچانے کے لیے بھی ہم نے لگائی ہیں اسی قبیلے. ڈاکٹر عبد القدیر کا تعلق اسی سلسلے سے، اسی قبیلے سے ہے جو پاکستان بنانے کے بھی محسن ہے، پاکستان بچانے کی کوششوں کے بھی شہید ہے. جناب محترم و محترمائیں جو یہ سوال کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محسن پاکستان تھے اور رہیں گے. قائد اعظم کے بعد قدیر، ڈاکٹر عبد القدیر
قائد اعظم نے پاکستان بنانے کا وعدہ کیا اور ڈاکٹر عبد القدیر نے پاکستان بچانے کا وعدہ پورا کیا. وہ آپ کے محسن ہیں اور محسن رہیں گے. محسن قبیلہ ہے ایک, محسن سلسلہ ہے ایک, محسن نظریہ ہے ایک, اور آپ غلاموں کو, آزادی ملنے والوں کو اس محسنوں کو یاد ہی رکھنا پڑے گا. ایک محسن نظریہ ہے ایک, اور آپ غلاموں کو, آزادی ملنے والوں کو اس محسنوں کو یاد ہی رکھنا پڑے گا. ہم نے کل بھی کہا اور درخواست کی تھی ارباب اختیار سے, ارباب حکومت سے, کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر کو ان کے شایانہ شان پاکستان بچانے والے محسن قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے, تاکہ محسنوں کی ایک جگہ تو ہو, ان محسنوں کا ایک چورایا تو ہو. یہاں پر پاکستان کو بیچنے لوٹنے والے, باہر والوں کے ایجنڈی کرنے والے, ان کی اولادوں کو, نااہل اولادوں کے نام پر ادارے بنے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, کالج بنے ہوئے ہیں. کن کی اولادوں کو؟ جنہوں نے ذوالفقار بنایا اس خاندان کو, جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا, ان کی اولادوں کے نام پر, جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا, جن کے ناموں سے سینکڑوں اکاؤنٹ سوئس بینک میں تھے. ہمیں نہیں پتا, ان تمام ثبوتوں کے بعد ان کو حکمرانی بھی دی گئی, عزت و وقار دینے کی بھی کوشش کی. اگر پاکستان یہ چاہتا ہے, اور ہماری خواہش بھی ہے, نظریہ بھی ہے, جد و جہد بھی ہے, مقصد بھی ہے کہ جس ملک کو ہمارے اجداد نے بنایا تھا اس کو بچا کر دکھائیں گے, سنبھال کے دکھائیں گے, تو وہ انشاءاللہ تعالی نہ محسنوں کو بھولنے دیں گے, نہ ان کے عزت و وقار کو کم ہونے دیں گے. اور اس بات پہ بھی حساب لیا جائے گا ہر دور کے حکمرانوں سے, حکمران خاندانوں کے نام سے, ان متنازع لوگوں کے نام سے, ایئرپورٹوں کے نام, عمارتوں کے نام, یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے نام رکھنے بند کیے جائے. اور محسن پاکستان, جو محسنین پاکستان ہیں, یہ صرف ان کا حق ہے کہ یادگاریں ان کے نام سے قائم ہونی چاہیے. آپ سب کی, اور آج متحدہ قومی موومنٹ, کیونکہ اس کا فرض ہے, جتانا نہیں ہے, بتانا نہیں ہے, لیکن یہ دکھانا ہے کہ آپ سب کو یہ کرنا چاہیے. پورے سندھ میں, سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں آج متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے غائبانہ نماز جنازہ کرائی گئی. کل ملک کے کچھ حصوں میں اور آج ملک کے تمام حصوں میں, نصیر آباد میں بھی ہوا ہے, بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں بھی ہوا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہوا ہے, لاہور, پشاور, اسلام آباد. ہاں, آپ نے کل یہ بھی سنا ہے کہ کون کون, سوال ہم کریں کہ کون کون ان کے جنازے میں تھا. ہم یہاں سے جا نہ سکے, ہمیں جب پتہ لگا تو ہم یہاں بیٹھے تھے, لیکن ہمارے چھوٹا سا بھی گروپ تھا وہ گیا تھا. ان کی قبر پہ اگر کوئی آپ کو پھولوں کا سب سے بڑا گلدستہ نظر آئے گا تو انہی کی قبیلوں, انہی کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.